السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالخالق درویش۔ ہم اگر کسی بندے سے پوچھیں، کسی انٹیلیجنٹ ذہین آدمی سے پوچھیں کہ بھئی آپ ایک جملے میں بتائیں، ایک جملے میں بتا دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، what you want۔ اگر ہم اسے ایک ہی جملے تک محدود رکھیں اور سارا اس میں وہ اپنا مقصد اور مدعا بیان کر سکے تو لوگوں کی اکثریت یا شاید بہت غالب اور بڑی اکثریت جو ہے وہ یہ کہے گی کہ میں ایک طویل اور کامیاب زندگی چاہتی ہوں۔ آئی وانٹ اے لانگ اینڈ سکسیزفل لائف۔ یقیناً ایک انسان ایک طرف تو وہ طویل مدت تک جینا چاہتا ہے اور دوسری طرف وہ کامیاب انسان بننا چاہتا ہے۔ آج ہم اسی پہ بحث کرنے جا رہے ہیں، اسی پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہاؤ اے پرسن کین ڈو دیٹ۔ ہمیشہ کی طرح ایک بہترین آرٹیکل کا انتخاب کیا ہے تاکہ ہماری بات زیادہ ویلیڈیٹ ہو سکے، زیادہ اتھینٹک بن سکے، زیادہ قابل بھروسہ، قابل اعتماد بن سکے۔ اور آج ہم نے جس آرٹیکل کا انتخاب کیا ہے، آپ یقین جانیے گا اس کی اہمیت ہمارے بقیہ آرٹیکل سے بھی بہت زیادہ اس وجہ سے ہے کہ یہ تعلیمات ہیں، یہ ریسرچ ورک ہے، یہ فائنڈنگز ہیں ایک بہت بڑی، بہت مشہور و معروف شخصیت کی کہ جن کو دنیا وارن بفے کے نام سے جانتی ہے، اور وہ ایک طرف تو ریچسٹ پرسن، ون آف دا ٹاپ فیو ریچسٹ پیپل، دنیا کے امیر ترین افراد کی جو فہرست ہے اس میں شاید دوسرے یا تیسرے نمبر پہ آتے ہیں، اور دوسری طرف وہ بہت بڑے مخیر فلانتھراپسٹ انسان ہیں۔ بے پناہ دولت انہوں نے غریبوں پہ، غربا پہ خرچ کی اور کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا جو آرٹیکل ہے اس کا عنوان ہے لانگ ٹرم سکسیزفل لائف 9 ٹپس بائی وارن بفے۔ لانگ اینڈ سکسیزفل لائف 9 ٹپس بائی وارن بفے۔ اور اس کو کہہ لیں کہ کس نے ترتیب دیا، ان کا نام ہے سی این فشر۔ یہ ایک جانے مانے ریسرچر ہیں اور مصنف ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی 9 ٹپس ہیں، 9 ٹپس کون سی ہیں، ایک ایک کر کے سب پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں ہیو اے پرپز ان لائف۔ ہیو اے پرپز ان یور لائف۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے مقاصد ہونے چاہیے، آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ بغیر مقصد کے، بغیر پرپز کے آپ کی لائف نہیں ہونی چاہیے، اور جو لائف آپ کی بغیر پرپز کے ہے گویا کہ وہ گئی، وہ تو ضائع ہو گئی۔ پرپز نکال دیں، مقصد نکال دیں زندگی کے اندر سے تو کچھ بھی نہیں رہ جاتا، کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اور جب یہ ہم پرپز کی بات کرتے ہیں تو کیا محض دولت جمع کرنا ہی پرپز ہے؟ کیا محض شہرت کا حصول ہی پرپز اور مقصد ہے؟ نہیں۔ جب تک ہم بہتری، جب ہمارے ارد گرد جو انسان رہتے ہیں، جب تک ہم اپنے ساتھ ساتھ ان کا نہیں سوچیں گے تو کوئی پرپز یہ نہیں ہے کہ آئی وانٹ ٹو بیکم دا ریچسٹ پرسن۔ اور ٹھیک ہے، ریچسٹ پرسن بنے بھی، رچ انسان بنے بھی، فیمس بننا چاہتے ہیں بنے بھی، لیکن اگین آپ اس دولت کو کیا کریں گے کہ جس میں آپ کہہ لیں کہ جس کا بینیفٹ جو ہے وہ نیڈی لوگوں کو نہ ہو۔ آپ کے ایسے اثر رسوخ کا کیا بینیفٹ ہے کہ جس کا فائدہ نیڈی لوگوں کو نہ ہو؟ تو سب سے پہلی بات جو وارن بفے کہتے ہیں وہ ہے ہیو پرپز ان لائف۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کنسسٹنسی از دا کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تسلسل ہے، کانٹینیوٹی جو ہے، یہ ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے
ایک انسان کچھ عرصہ کے لیے بڑے جوش و خروش سے کام کرتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، تو پھر بہت عرصہ غائب رہ جاتا ہے۔ آپ نے وہ بات شاید سنی ہوگی، یقیناً سب نے سنی ہوئی ہوگی، کہ کچھوے اور خرگوش کی جو ریس ہوتی ہے، تو جو کچھوا ہوتا ہے بہت آہستہ چلتا ہے، لیکن بڑی تسلسل سے، بڑی کنسسٹنسی سے چلتا ہے، جبکہ ایک انسان کے جو خرگوش کی اسپیڈ سے دوڑتا ہے لیکن کچھ ہی وقت کے بعد رک جاتا ہے، تو یہ دوڑ اچھی نہیں ہے، لیکن کچھوے کی جو بہت سلو اسپیڈ ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی طرح میں آپ سے یہاں سے ایک اصول اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کتنا کام روزانہ کرتے ہیں، یہ تھوڑا کم اہمیت کا حامل بات ہے، لیکن آپ کتنے تسلسل سے آپ اس کام کو کرتے ہیں، یہ بے پناہ اہمیت کی حامل بات ہے۔ آگے تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں، نالج از پاور۔ اب اس بات میں کیا دو رائے ہیں کہ انفارمیشنز کا ہونا، نالج کا ہونا، وزڈم اور دانائی کا ہونا، اس کے ہونے اور نہ ہونے سے بے پناہ فرق پڑتا ہے۔ یقین جانیے گا، ایک انسان اور جانور میں بنیادی فرق نالج کا ہے، تو نالج جو ہے اس کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کریں۔ نالج از پاور۔ چوتھی بات وہ یہ کہتے ہیں، مائنڈ دا اسمال تھنگ۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں بڑے نتائج پیدا کرتی ہیں، ان کا جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، سب کا ملا کے جو اس کا ایک کہہ لیں کہ اس کا جو ایک افیکٹ بنتا ہے، یقین کریں وہ بے پناہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہوگی بات کہ جی، مائنڈ دا اسمال تھنگ، چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ ان کا خیال رکھیں اور وہ بہت میٹر کرتی ہیں۔ پانچویں بات وہ یہ کہتے ہیں، اسٹارٹ ارلی۔ اسٹارٹ ارلی، اب اس کا مطلب تو دو ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ آپ زندگی کے اندر جتنا جلدی اسٹارٹ کر لیں اتنا ہی بہتر ہے، اور یعنی آپ جو پروڈکٹیو کام ہے، جو آپ کا بہتری، کامیابی، خوشحالی کا جو سفر ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس دا مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائب، کہ جلدی سو جانا اور جلدی جاگنا جو ہے، یہ پرانی کہاوت ہے، میکس دا مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز، کہ ایک انسان صحت مند بھی ہوگا، دولت مند بھی ہوگا اور دانش مند بھی ہوگا، اس سے بڑھ کر کیا ہو چاہیے ایک انسان کو۔ اگلی بات وہ یہ کہتے ہیں، آگے جو بات وہ یہ کہتے ہیں نمبر 6 پہ، وہ کہتے ہیں لانگ ٹرم ویژن۔ ایک ویژن ایک بہت بڑی چیز ہے، آپ دیکھنے کے لائق ہوں مستقبل میں کیا حالات ہوں گے، آج سے 10 سال بعد آپ کے بڑھاپے کے اندر، میرے بڑھاپے کے اندر کیا حالات ہوں گے، اور اس کو پیش نظر رکھنا بے پناہ اہمیت کا حامل ہے، اس کی تیاری کرنا۔ آگے 7ویں بات وہ یہ کہتے ہیں، انویسٹ ان یور سیلف۔ انویسٹ ان یور سیلف، وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کے اندر انویسٹمنٹ کریں۔ وہ کیا انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ جیسے اپنی صحت کو دھیان دیں، نالج کی کیئر کریں، اور اسی طریقے سے سیلف کیئر جو ہے وہ، یا انویسٹ ان یور سیلف۔ اب اس پہ ظاہر پیسے بھی لگیں گے، محنت لگے گی، ٹائم چاہیے ہوگا، انویسٹ ان یور سیلف۔ 8ویں بات وہ یہ کہتے ہیں، اوائڈ دا ایلیور آف کوئک ون۔ اوائڈ دا ایلیور آف کوئک ون، یہ جو ہوتا ہے نا شارٹ کٹ، جلدی جیت جانا، جلدی منزل مقصود پہ پہنچ جاؤں، شارٹ کٹ کی متلاشی جو قوم ہے وہ کہتے ہیں اس سے بچ جائیں۔ یہ فیٹل ہے، اور یہ در حقیقت اس میں ایک انسان کا بے پناہ وقت ضائع ہوتا ہے، اور یہ شارٹ کٹ کی جو ہے، یہ جو کہہ لیں کہ وہ نہیں، تھرو پراپر چینل آپ چلیں گے تو آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ شارٹ کٹ کی متلاشی جو ہے وہ اپنی زندگی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ آگے 9ویں بات وہ یہ کہتے ہیں، اسٹے ہمبل۔ اسٹے ہمبل، عاجزی اور انکساری اختیار کریں، اچھا اخلاق رکھیں، بہترین 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 باتیں جو ہیں، یقین کیجیے گا ایک ایک بات سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے۔ یہ کس نے کہی ہیں؟ وارن بفے نے کہی ہیں۔